السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 1300 سال کی عمر کا بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام ایک دن جنگل میں چلے جاتے تھے۔ آپ کو ایک گنبد نظر آیا۔ آواز آئی کہ اے دانیال ادھر آؤ۔ دانیال علیہ السلام اس گنبد کے پاس گئے۔ معلوم ہوا کہ کسی مقبرہ کا گنبد ہے۔ جب آپ مقبرہ کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بڑے عمدہ عمارت ہے اور عمارت کے بیچوں بیچ ایک عالیشان تخت بچھا ہوا ہے۔ اس پر ایک لاش پڑی ہے، جس پر آواز آئی کہ دانیال تخت کے اوپر آؤ۔ آپ اوپر تشریف لے گئے تو ایک لمبی چوڑی تلوار مردہ کے پہلو میں رکھی ہوئی نظر آئی۔ اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی نظر آئی کہ میں قوم عاد سے ایک بادشاہ ہوں۔ خدا نے 1300 سال کی مجھے عمر عطا فرمائی۔ 12,000 میں نے شادیاں کی، 8,000 بیٹے ہوئے، لاتعداد خزانے میرے پاس تھے۔ اس قدر نعمت لے کر بھی میرے نفس نے خدا کا شکر نہ کیا، بلکہ الٹا کفر کرنا شروع کیا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ خدا نے میری ہدایت کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا۔ ہر چند انہوں نے مجھے سمجھایا، مگر میں نے کچھ نہ سنا۔ انجام کارو پیغمبر مجھے بددعا دے کر چلے گئے۔ حق تعالیٰ نے مجھ پر اور میرے ملک پر قحط مسلط کر دیا۔ جب میرے ملک میں کچھ پیدا نہ ہوا، تب میں نے دوسرے ملکوں میں حکم بھیجا کہ ہر ایک قسم کا غلہ اور میوے میرے ملک میں بھیجے جائیں۔ موجب میرے حکم کے ہر قسم کا غلہ اور میوے میرے ملک میں آنے لگا۔ جس وقت وہ غلہ یا میوے میرے شہر کی سرحد میں داخل ہوتا، فوراً مٹی بن جاتا اور وہ ساری محنت بیکار جاتی اور کوئی دانہ مجھے نصیب نہ ہوتا۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے۔ میرے قلعے سے سارے اہالی، موالی، بیویاں، ان کے بچے سب بھاگ گئے۔ میں تنہا قلعہ میں رہ گیا، سوائے فاقہ کے میرے کوئی غذا نہ تھی۔ ایک دن میں نہایت مجبور ہو کر فاقہ کی تکلیف میں قلعہ کے دروازے پر آیا۔ وہاں مجھے ایک شخص نظر آیا جس کے ہاتھ میں کچھ غلہ کے دانے تھے، جن کو وہ کھاتا چلا جاتا تھا۔ میں نے اس جانے والے سے کہا کہ ایک بڑا برتن بھرا ہوا موتیوں کا مجھ سے لے لے اور یہ اناج کے دانے مجھے دے دے، مگر اس نے نہ سنا اور جلدی سے ان دانوں کو کھا کر میرے سامنے سے چلا گیا۔ انجام یہ ہوا کہ اس فاقہ کی تکلیف سے میں مر گیا۔ یہ میری سرگزشت جو شخص میرا حال سے سنے، وہ کبھی دنیا کے قریب نہ آئے۔ خدا سے ہر قسم کی نعمت پا کر بھی پھر اس کی ناشکری کرنا انتہائی ناعاقبت اندیشی ہے، اور اللہ کی ناشکری سے بھوک، فاقہ، قحط اور مختلف قسم کی بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان چاہے کتنی بڑی عمر پائے، ایک دن اس نے مرنا ضرور ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان عابد کے پاس حضرت خضر علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ بات اس وقت کے بادشاہ نے سنی تو اس نے نوجوان عابد کو بلایا اور پوچھا کہ کیا بات سچ ہے کہ تمہارے پاس حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ بادشاہ نے کہا کہ اب جب وہ آئیں تو انہیں میرے پاس لے کر آنا، اگر نہ لاؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ چنانچہ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام اس عابد کے پاس تشریف لائے تو عابد نے اس سے سارا واقعہ عرض کر دیا۔ آپ نے فرمایا چلو اس بادشاہ کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ آپ اس بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا آپ ہی خضر ہیں؟ فرمایا ہاں۔ بادشاہ نے کہا کہ تو ہمیں کوئی بڑی عجیب بات سنائے۔ فرمایا میں نے دنیا کی بڑی بڑی عجیب باتیں دیکھی ہیں، مگر ان میں سے ایک سناتا ہوں، لو سنو۔ میں ایک دفعہ ایک بہت بڑے خوبصورت اور آباد شہر سے گزرا۔ میں نے اس شہر کے ایک باشندے سے پوچھا کہ یہ شہر کب سے بنا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ شہر بہت پرانا شہر ہے، اس کی ابتدا کا
نہ مجھے علم ہے اور نہ ہمارے آباء و اجداد کو۔ خدا جانے کب سے یہ شہر یوں ہی آباد چلا آ رہا ہے۔ پھر میں 500 سال کے بعد اسی جگہ سے گزرا تو وہاں شہر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ایک جنگل تھا اور وہاں ایک آدمی لکڑیاں چن رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ شہر کب سے برباد ہو گیا؟ وہ مجھے دیکھ کر ہنسا اور کہا کہ یہاں شہر تھا ہی کب، یہ جگہ تو مدتوں سے جنگل ہی چلی آ رہی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے بھی یہاں جنگل ہی دیکھا ہے۔ 500 سال کے بعد وہاں سے گزرا تو وہاں ایک عظیم الشان دریا بہہ رہا تھا اور کنارے پر چند شکاری بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے یہ پوچھا یہ جنگل دریا کب سے بن گیا؟ اور وہ تو لوگ مجھ پہ دیکھ کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ جیسا آدمی ایسا سوال کر رہے ہیں کہ یہاں تو ہمیشہ سے ہی دریا بہتا چلا آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا اس سے پہلے یہ جنگل نہ تھی؟ وہ کہنے لگے کہ ہرگز نہیں، نہ ہم نے دیکھا اور نہ ہی ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا۔ پھر میں 500 سال کے بعد وہاں سے گزرا تو اس جگہ ایک بہت بڑا چٹیل میدان دیکھا جہاں ایک آدمی کو پھرتے دیکھا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جگہ خشک کب سے ہو گئی؟ وہ بولا کہ یہ جگہ تو ہمیشہ سے یوں ہی چلی آتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہاں کبھی دریا نہیں بہتا تھا؟ اس نے کہا ایسا نہ کبھی دیکھا نہ اپنے آباء و اجداد سے سنا۔ پھر میں 500 سال کے بعد وہاں سے گزرا تو وہاں ایک عظیم الشان شہر آباد دیکھا جو پہلے شہر بھی زیادہ خوبصورت اور آباد تھا۔ میں نے ایک باشندے سے پوچھا یہ شہر کب سے ہے؟ وہ بولا یہ شہر پرانا ہے، اس کی ابتدا کا نہ ہمیں علم ہے نہ ہمارے آباء و اجداد کو۔ اس دنیا کو ثبات نہیں ہے، یہ ہزاروں رنگ بدلتی ہے، کبھی آبادی، کبھی بربادی، کبھی ماتم اور کبھی شادی۔ یہ تمام باتیں دیکھ کر بادشاہ تعجب میں پڑ گیا کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے اتنے سارے زمانوں کو وہاں دیکھا۔ یہ پتہ چل گیا اور یہ معلوم ہوا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ایک سی نہیں رہتی، کبھی کسی کے پاس خوشی ہے تو کبھی کسی کے پاس غم ہے۔ اسی لیے ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا چاہیے۔ ہمہ وقت جو نمازیں ہم پر فرض کی گئی ہیں ہمیں ان نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، کیونکہ اصل زندگی تو یہی ہے کہ رب کائنات نے ہم کو اسی لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی بندگی کرتے رہیں، اس کا شکر ادا کریں۔ اگر کوئی چیز نعمت ہمیں ملتی ہے تو اس نعمت کے بدلے میں ہم رب کائنات کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی نعمت ہمیں نہ ملے پھر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے لیے وہ چیز بہتر ہوتی تو رب ضرور ہمیں عطا فرماتا۔ اگر ہمیں نہ ملی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمیں تکلیف دہ چیز ہے، اسی لیے رب نے ہمیں اس چیز سے بچا لیا، تو اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام اور آئینہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دوست آپ سے ملاقات کرنے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا بھائی یہ دوست کے پاس آتا ہے تو اس لیے کوئی تحفہ لاتا ہے، بتاؤ تم میرے لیے کیا لائے؟ دوست نے جواب دیا کہ اس وقت دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی اور حسین و جمیل چیز ہی نہیں ہے جو میں آپ کے لیے لاتا، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں آپ ہی کو لایا ہوں، اور یوسف علیہ السلام کے لیے تحفہ بھی یوسف لایا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک آئینہ یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا اور کہا لیجئے اس میں اپنے حسن و جمال کا نظارہ کیجئے، اس سے بڑھ کر اور کیا تحفہ ہوگا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا دل مثل آئینہ کے صاف و شفاف بنا لے، اور کل جب خدا پوچھے کہ میرے لیے کیا لائے تو یہی دل حاضر کر دے اور عرض کرے یا الہی یہ دل لایا ہوں جس میں تیرے ہی جلوے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے۔ آپ کی عمر شریف 11 سال کی ہوئی تو آپ نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے ہیں اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں، ان سب نے آپ کو سجدہ کیا ہے۔ آپ نے اپنا یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ میرا یوسف شرف نبوت سے سرفراز کیا جائے گا اور اس کے 11 بھائی اس کے متعی ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ اس محبت کے باعث برادران یوسف کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جذبات تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس ساری حالت کا علم تھا
اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیاں کرنا تاکہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال نہ چلے۔ اس دن سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگے۔ برادران یوسف علیہ السلام پر یہ بات بڑی ناگوار گزری اور انہوں نے باہم مل کر یہ مشورہ کیا کہ کوئی ایسی ترکیب کریں کہ والد صاحب کو ہماری طرف زیادہ التفات ہو جائے، اور اس مجلس میں مشورہ میں شیطان بھی شریک ہوا اور اس نے یوسف علیہ السلام کے قتل کا مشورہ دیا اور طے پایا کہ یوسف کو کسی بہانے جنگل میں لے جا کر کسی گہرے کنویں میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ برادران یوسف علیہ السلام اکٹھے ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، ابا جان یہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ رہنے نہیں دیتے ہیں اور ہمارا اعتبار نہیں کرتے ہیں کہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجیے، پھر آ کر ہم واپس آ جائیں گے، اور آپ کوئی فکر نہ کیجیے، وہ ہماری حفاظت میں رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اعتبار نہیں ہے، اگر تم اسے لے گئے تو ڈرتا ہوں کہ تمہاری غفلت سے کوئی بھیڑیا اسے کھا لے۔ وہ بولے، ابا جان ہمارے ہوتے ہوئے اگر کوئی بھیڑیا اسے کھا لے تو پھر ہم کس مصرف کے ہیں نہیں، یعنی تو ہم کسی بات کے نہیں، آپ گھبرائیے نہیں اور اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ چنانچہ ان کے مجبور کرنے پر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض مبارک جو جنت کی بنی ہوئی تھی، جس وقت کہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار کر آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے وہ قمیض آپ کو پہنائی تھی۔ وہ قمیض حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ برادران یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے تو بڑی محبت سے یوسف علیہ السلام کو کندھے پر اٹھا لیا، اور پھر جب وہ دور ایک جنگل میں پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام کو زمیں پر دے پٹکا، اور پھر دلوں میں جو عداوت تھی وہ ظاہر ہوئی۔ جس کی طرف جاتے تھے وہ مارتا تھا، اور وہ خواب جو انہوں نے کسی طرح سن پایا تھا بیاں کر کے طعنے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تعبیر ہے تمہارے خواب کی۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑے گہرے اور تاریک کنویں میں بڑے بے دردی کے ساتھ آپ کو پھینک دیا اور اپنے گمان میں یوسف علیہ السلام کو مار ڈالا۔ کسی بھائی کی عزت و وقار اور اس کا عروج دیکھ کر جلنا اچھی بات نہیں ہے، اس قسم کے جذبات کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ میرا یوسف نبی بننے والا ہے، اور یہ بھی علم تھا کہ اس کے بھائی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، اور بھائیوں نے جو واپس آ کر عذر پیش کرنا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیاں کھا گیا، اس کا بھی یعقوب علیہ السلام کو علم تھا۔ اسی لیے آپ نے منع فرمایا تھا کہ یوسف کو تمہارے ساتھ بھیجنے سے میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے کپڑے بھی مشکلات کے وقت ذریعہ نجات ہیں، اور تعویذ بنانا اور گلے میں ڈالنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے ایک بہت بڑے گہرے کنویں میں پھینک دیا تو جبریل امی حکم الہی ہوا کہ اے جبریل سدرۃ المنتہا سے اسی وقت پرواز کرو اور یوسف کو کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے اپنے پروں پر اسے بٹھا لو اور بڑے آرام سے اس پتھر پر بڑھاؤ جو کنویں میں ایک طرف رکھا ہے۔ چنانچہ جبرائیل امی لمحہ بھر میں وہاں پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پر لے کر آرام کے ساتھ اس پتھر پر بیٹھا دیا، اور پھر وہ قمیض ابراہیم علیہ السلام بطور تعویذ جو یعقوب علیہ السلام نے گلے میں ڈال دی تھی، وہ تعویذ کھول کر آپ کو پہنا دیا۔
उससे अंधेरे कुएं में रोशनी पैदा हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कमीज़ मुबारक से अगर अंधेरे कुएं में रोशनी पैदा हो गई और एक पैगंबर की कमीज़ भी नूर है तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्यों ना नूरुल अला नूर नहीं, और आपके वजूद नूर से क्यों तारीक दुनिया रोशन ना हो। बिरादरान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक अमीक कुएं में फेंक दिया और अपने ज़अम में उन्हें मार डाला। फिर आपकी कमीज़ मुबारक जो कुएं में फेंकने के वक्त उनके बदन से उन्होंने उतारी थी, उसको एक बकरी के खून में रंग कर साथ ले लिया और वापस आए, और जब मकान के करीब पहुँचे तो रोना शुरू कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको उस हाल में देख कर तो पूछा कि मेरे फ़र्जंद का क्या हुआ, और ये बताओ कि ये यूसुफ कहाँ है। वो रोते हुए बोले, अब्बा जान, हम आपस में एक दूसरे से दौड़ कर रहे थे कि कौन आगे निकल जाता है। इस दौड़ में हम सब बहुत दूर निकल गए और यूसुफ को हम अपने असबाब के पास छोड़ गए थे। वो अकेला रह गया और एक भेड़िया मौका पाकर उसे खा गया। ये उसकी खून आलूदा कमीज़ है। अब्बा जान, आप हमारा यकीन तो ना करेंगे, मगर बात दरअसल यही है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटो, तुम्हारे दिलों ने ये एक बात गढ़ी है कि अच्छा मैं तो अब सिर्फ सब्र करूँगा और अल्लाह तबारक व तआला ही से उस बात में फ़ैसला चाहूँगा। जालिम अपना जुल्म छुपाने के लिए बड़ी बड़ी जाल साजियों से काम लेते हैं और अपने मज़लूमियत साबित करने के लिए रोकर भी दिखलाते हैं। मालूम हुआ कि हर रोने वाला ज़रूरी नहीं है कि वो सच्चा ही हो, और ये भी मालूम हुआ कि कमीज़ को मसनूई खून से रंग कर उसे असल खून बता देना ये भी जाल साजी ही है। और ये भी मालूम हुआ कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उस बात का इल्म सबसे पहले था कि मेरे यूसुफ को भेड़िया ने हरगिज़ नहीं खाया है, बल्कि इनके दिल की ये बनाई हुई बात है। और ये भी मालूम हुआ कि जहाँ बिरादरान यूसुफ ने जाल साजी से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया है, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र का मुज़ाहिरा फरमाया। गोया कि सब्र का मुज़ाहिरा यही हक़ है, ना कि चीखना और चिल्लाना। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने जंगल के एक तारीके कुएं में फेंक दिया और ये समझ के कर कि हमने यूसुफ को मार डाला वापस चले आए, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में महफूज रखा। 3 दिन तक आप उस कुएं में रहे। ये कुआं जंगल में आबादी से बहुत दूर था और उसका पानी बेहद खारी था, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत से उसका पानी मीठा हो गया। एक रोज़ वहाँ से एक काफ़िला गुजरा। ये काफ़िला मुदय्यन से मिस्र की तरफ जा रहा था। ये काफ़िले वाले उस कुएं के करीब उतरे तो उन्होंने उस कुएं में पर एक आदमी भेजा ताकि वो उससे पानी खींच कर लाए। उसने कुएं में अपना डोल डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो डोल पकड़ लिया और उसमें लटक गए। डोल वाले ने डोल खींचा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ ले आए। उसने जो आपका हुस्न व जमाल देखा तो निहायत खुशी में आकर अपने साथियों को मुज़्ज़ा सुनाया कि ये देखो, कुएं में से एक खूबसूरत लड़का निकला है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो जंगल में अपनी बकरियां चरा रहे थे वो देखभाल कर रखते थे कि कहीं आज जो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में न देखा तो उन्हें तलाश हुई और काफ़िला में पहुँचे। वहाँ उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो सारा काफ़िला से जो काफ़िले का बादशाह था उससे कहा कि ये ग़ुलाम है, हमारे पास से भाग आया है, किसी काम का नहीं है, नाफरमान है। अगर ख़रीदो तो हम उसे सस्ता बेच देंगे, फिर उसे कहीं इतनी दूर ले जाना कि उसकी खबर भी हमारे सुनने में न आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके खौफ से खामोश रहे और फिर आपके भाइयों ने आपको काफ़िला वालों के साथ चंद खोटे दामों पर बेच दिया और काफ़िले वाले आपको ख़रीद कर अपने साथ मिस्र ले गए। बिरादरान यूसुफ ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल में एक तारीकी कुएं में फेंक दिया। अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया और एक खुश नसीब काफ़िले ने उस तरफ से गुजरते हुए कुएं में पानी निकाला चाहा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल के साथ बाहर आ गए और काफ़िले वालों का सितारा किस्मत चमक उठा। ये खुश नसीब काफ़िला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले आया और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में तशरीफ़ लाने की खबर मशहूर हुई तो सदहा आदमी सुबह ही सालार काफ़िला के मकान की छत पर चढ़ गए। बोला कि लोगों,
تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ بولے کہ آپ کے ساتھ جو کنعانی غلام ہے ہم اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ سالار قافلہ نے کہا کہ اچھا، جو شخص اس کی زیارت کرنا چاہے وہ ایک اشرفی منہ دکھائی دے۔ سب نے اس شرط کو منظور کر لیا اور دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ سالار قافلہ نے دروازہ کھولا اور مکان کے صحن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کرسی پر بیٹھایا۔ ہر شخص ایک ایک اشرفی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیروں میں ڈال کر آپ کی زیارت کرتا تھا۔ اسی دور 2 دن میں سالار قافلہ کے پاس ہزاروں اشرفیاں جمع ہو گئیں۔ پھر تیسرے دن اس نے منادی کرا دی کہ جو شخص کنعانی غلام کے خریدنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ آج مصر کے بازار میں چلا آئے۔ یہ منادی سن کر ایک شخص آپ کی خریداری پر آمادہ ہو گیا اور سارا مصر آپ کو دیکھنے آیا، یہاں تک کہ وہ پردہ والی عورتیں اور عبادت گزار بوڑھے اور سارے گوشہ نشیں بھی آپ کی زیارت کے مشتاق ہو کر مصر کے بازار میں آ گئے، اور خود عزیز مصر بھی شاہی خزانے کے ساتھ خریدار یوسف بن کر آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے گئے اور ایسے جاہو جلال کے وقت جب کہ یوسف کے حسن کا بازار نہایت گرم تھا، جب ہزارہ مرد عورت بے خود اور بے دم ہو کر مر رہے تھے کہ ایک عورت جس کا نام فارغہ تھا اور مصر کی ایک رئیس زادی تھی، متعدد خچر مال و دولت کے ساتھ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی۔ جب اس کی نظر یک بہ یک حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی، آنکھیں اس کی چندھیا گئیں اور بے خود ہو کر بولی کہ اے یوسف، آپ کون ہیں؟ اور آپ کا حسن و جمال دیکھ کر میری تو عقل قائم نہیں رہی۔ میں جتنا مال و دولت آپ کو خریدنے کے لیے لائی ہوں، اب آپ کو دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ یہ ساری دولت تو آپ کے ایک پیر کی بھی قیمت نہیں ہے، لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ کو بنایا کس نے ہے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے خدا کا بندہ ہوں، اسی نے مجھے بنایا ہے اور اسی نے میری صورت ایسی حسین بنائی ہے کہ تم دیکھ کر حیران رہ گئی ہو۔ یہ بات سن کر وہ عورت بولی کہ اے یوسف، میں ایمان لائی اس ذات پر جس نے تیرے جیسے حسین کو پیدا فرمایا۔ جب آپ اس کی مخلوق ہو کر اس قدر حسین ہے تو خالق حسن و جمال کی کیا شان ہوگی۔ یہ کہہ کر اس عورت نے سارا مال اللہ کی راہ میں غریبوں مسکینوں کو دے دیا اور سب کچھ چھوڑ کر محبوب حقیقی کی تلاش میں نکل گئی۔ یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں لائے گئے، اس زمانے میں مصر کا بادشاہ نروان ابن ولید عملیقی تھا اور اس نے اپنی عنان سلطنت قطیر خیر مصری کی اقتدار میں دے رکھی تھی۔ تمام خزائن اسی کے تحت اور تصرف میں تھے۔ اس عزیز مصر کو کہتے تھے اور وہاں بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی اور خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کر دی تاکہ آپ کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی، اتنی ہی مشک اور اتنی ہی حریر قیمت مقرر ہوئی، اور آپ کا وزن 400 تل تھا۔ عمر شریف اس وقت 13 سال کی تھی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا، اور دوسرے خریدار اس کے مقابلے میں خاموش رہے۔ زلیخا بڑی حسین عورت تھی اور شاہ مغرب تیموس کی بیٹی تھی۔ اس نے ایک رات خواب میں ایک پیکر حسن و جمال شخص کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں۔ زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقشہ جم گیا اور ہر وقت وہ خواب پیش نظر رہنے لگا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام میں عقد آئے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں تو عزیز مصر ہی سے نکاح کروں گی۔ چنانچہ شاہ تیموس نے اپنی بیٹی زلیخا کا نکاح عزیز مصر سے کر دیا۔ زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ نہیں ہے جسے خواب میں دیکھا تھا، حتیٰ کہ عزیز مصر نے مصر کے بازار میں بکتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور انہیں گھر لایا۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خواب کے نقشے کے مطابق پایا
اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبتوں میں گرفتار ہو گئی، اور پھر اس نے ایک محل بنوایا جس کے اندر 7 کمرے تھے، اور اس محل کو خوب مزین کیا، اور خود بھی آراستہ ہو کر کسی بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محل میں لے گئی، اور پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا، پھر دوسرے کمرے میں لے گئی اور اس کا دروازہ بھی بند کر دیا، پھر تیسرے میں، چوتھے میں، حتیٰ کہ سب کمروں کے دروازے بند کرتے ہوئے 7ویں کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی، اور وہاں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے قباحت کی طلب گار ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس وقت اس کمرے کی چھت پھٹی اور یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی مبارک دانتوں میں دبائے اشارہ فرما رہے ہیں کہ بیٹا خبردار کوئی برا خیال تک نہ آنے پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا، اللہ سے ڈر اور اس محل سرور کو محل حزن نہ بنا اور میرے در پیے نہ ہو۔ زلیخا نے مانا اور وہ بے حد در پہ آزار ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ صورت حال دیکھی تو آپ وہاں سے بھاگے، زلیخا بھی پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگتے ہوئے جس کمرے کا بھی رخ کیا، اس کمرے کے دروازے کا قفل یعنی تالا خود بخود کھلتا گیا۔ زلیخا نے پیچھا کرتے ہوئے آپ کا کرتا مبارک پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا کہ آپ نکلنے نہ پائیں، مگر آپ کا غالب آئے اور باہر نکل آئے۔ اس کشم کے وقت میں باہر کے دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا۔ اس نے دونوں کو دوڑتے دیکھ لیا تو زلیخا نے اپنی براءت ظاہر کرنے اور یوسف علیہ السلام کو خائف کرنے کے لیے حیلہ تراشا، اور اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ جو تیری بیوی سے برائی کے ساتھ پیش آئے اس کی کیا سزا ہے؟ میں سو رہی تھی کہ اس نے آ کر میرا کپڑا ہٹا کر مجھے ویلا پھسلایا، اور اسے قید کر دو یا کوئی اور تکلیف دو، سزا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ غلط کہتی ہیں، واقعہ اس کے برعکس ہے، پھسلانا تو یہ خود ہی چاہتی تھیں اور میرا نام لگاتی ہیں۔ عزیز مصر نے کہا کہ اس بات کا ثبوت اس کمرے میں زلیخا کے ماموں کا ایک شیرخوار بچہ جس کی 3 ماہ کی عمر تھی پنکھڑوں میں لیٹا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس بچے سے پوچھو۔ عزیز مصر نے کہا کہ اس 3 مہینے کے بچے سے کیا پوچھوں اور یہ کیا بتائے گا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ اسے بولنے کی طاقت دینے اور میری سچائی ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ عزیز مصر نے بچے سے دریافت کیا تو وہ بچہ بولا اور کہنے لگا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ لو، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ چنانچہ کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا، اور یہ حال صاف بتا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا سے بھاگتے تھے اور زلیخا پیچھے پڑی تھی، اسی لیے کرتا پیچھے سے پھٹا ہے۔ عزیز مصر نے یہ حقیقت دیکھ کر جان لی اور پریشان ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام سے سچے ہیں۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے معذرت طلب کی۔ یوسف علیہ السلام زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں کچھ ایسی دارفتہ ہوئی کہ اسے اپنا ہوش نہ رہا، اور اس کی اس محبت سے چرچے سارے مصر میں ہونے لگے، اور شریف گھرانے کی عورتیں 3 کہنے لگیں کہ زلیخا تو اپنے ناموس اور پردے و عفت کا لحاظ بھی نہ رہا، اور وہ ایک نوجوان کا دل لبھانے لگی ہے۔ زلیخا نے جب اپنے متعلق یہ باتیں سنی تو اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا جس میں مصر شریف کے گھرانوں کی 40 عورتیں بلائیں، اور ان عورتوں میں وہ عورتیں بھی تھیں جو زلیخا کے متعلق باتیں کرتی تھیں اور اسے ملامت کرتی تھیں۔ زلیخا نے ان کے لیے مسندیں تیار کرائیں اور انہیں بڑی عزت و احترام کے ساتھ بیٹھایا، اور ان کے سامنے دسترخوان بچھوائے جن پر قسم قسم کے کھانے اور میوے چنے، اور پھر ہر عورت کو ایک ایک چھری بھی دی تاکہ وہ اس سے گوشت کاٹیں اور میوے چیریں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ لباس پہنا کر ان سے کہا کہ آپ ذرا ان عورتوں کے سامنے سے آ کر ان کو اپنا حسن و جمال دکھا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو انکار فرمایا، لیکن پھر زلیخا کی مخالفت کے اندیشہ سے آپ ان عورتوں کے سامنے تشریف لے آئے۔ ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کی
طرف نظر کی اور اس جمال عالم افروز کے ساتھ نبوت و رسالت کی انوار و تواضع و انکساری آثار و شاہانہ ہیبت و اقتدار دیکھا تو تعجب میں آ گئیں، اور آپ کی عظمت و ہیبت دلوں میں بیٹھ گئی، اور حسن و جمال نے ایسا وارفتہ کیا کہ ان عورتوں کو خود فراموشی ہو گئی، اور بجائے لیبو کے انہوں نے اپنے ان چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور تاثیر حسن کے باعث انہیں تکلیف کا کچھ احساس نہ ہوا، اور پھر عالم حیرت میں بول اٹھیں، حاشا للہ، یہ بشر تو نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، دیکھ لیا اس حسن کے جمال کو، یہی وہ حسن و جمال کا پیکر جس کا تم مجھے طعنہ دیتی تھیں۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے کسی بہانے ان کو جیل بھیج دیا۔ اسی دن جس دن حضرت یوسف علیہ السلام جیل بھیجے گئے، دو نوجوان اور بھی جیل میں داخل ہو گئے۔ یہ دونوں بادشاہ مصر عملیقی کے خاص ملازم تھے، ایک اس کا ساتھی تھا اور ایک باورچی۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں اپنے علم و فضل اور اظہار شرع فرما دیا اور توحید کی تبلیغ شروع فرما دی۔ آپ نے یہ بھی ظاہر فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر بھی خوب سمجھتا ہوں۔ چنانچہ وہ دونوں نوجوان آپ کے ساتھ ہی جیل میں داخل ہو گئے تھے۔ کہنے لگے کہ ہم نے آج رات کو خواب دیکھے ہیں، ان کی تعبیر بتائیں۔ ساقی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں ایک باغ میں ہوں اور انگور کے گوشے میرے ہاتھ میں ہیں اور میں ان گوشوں سے شراب نچوڑتا ہوں۔ باورچی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں، اور فرمایا ان کی تعمیر کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ساقی تو اپنے عہد پر بحال کیا جائے گا اور حسب سابق اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور اسے اے باورچی تو سولی دیا جائے گا اور پرندے تیرا سر کھائیں گے۔ یہ تعبیر سن کر دونوں کہنے لگے کہ خواب تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، ہم تو محض مذاق کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اب جو کچھ بھی ہو، خواب تم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، مگر میں نے جو کچھ کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، اور اب میرا یہ کہنا ہے کسی صورت میں ٹل نہیں سکتا۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ ساقی پر الزام ثابت نہ ہو سکا اور وہ اپنے عہد پر بحال کیا گیا، اور باورچی مجرم ثابت ہوا اور وہ سولی دے دیا گیا، اسے پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ حضرات محترم، امید کرتا ہوں یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ اسی طریقے کے واقعات سننے کے لیے یا اگلا پارٹ سننے کے لیے اگر چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔